السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، بطور ریاست کے ہم کیا کماتے ہیں؟ ہمارا بطور ریاست کے ملک کا ریونیو کیا ہے؟ ہمارے اخراجات کیا ہیں؟ ہم نے بیرونی دنیا کا کتنا قرضہ دینا ہے؟ اور ہمارا جی ڈی پی کیا ہے؟ ایک بندہ دنیا کی جو کمانے کی ریشو ہے فی کس، اس کے مطابق کتنے ڈالر کماتا ہے؟ بہت سارے ایسے سوالات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف تجزیہ کار اور ٹرینر پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کو، جو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور انڈسٹریل ٹریننگز میں کمال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھا، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ بطور ریاست پاکستان ہمارا اوور آل ریونیو کیا ہے سالانہ؟ ہمارا جو ایوریج ریونیو 2012 سے 2022 تک اس کو ایوریج نکالے نا پر اینم، تو وہ بنتا ہے 4894 4894 ارب روپیہ۔ ڈالرز میں بات نہیں ہو رہی۔ اور لیکن 2022 میں یہی ریونیو بڑی اچھی پرفارمنس ہو گئی، وہ تھی 8035 ارب روپیہ۔ اچھا، جس کو ہم اگر ڈالرز میں بات کریں تو وہ بنتے ہیں 45.14 بلین ڈالرز۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر 300 سے اس کو ڈیوائیڈ کریں تو تھوڑا نظر آ رہا ہے، اس وقت زیادہ تھا۔ جی اچھا، اس میں ایک ضمنی سوال اب یہ بنتا ہے کہ جب ہمارا ریونیو 8000 ارب ڈالر سم تھنگ ہے، روپے، ٹھیک، 8000 روپے ہے 2022 میں، تو پھر ہم اتنے جو گمبھیر مسائل سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کچھ عادت ہے کہ اگر مصیبت کہیں دور گزر رہی ہو نا 8-10 کلومیٹر، تو ہم اس کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہم چیزوں کو ذرا شارٹ سائٹڈ ہو کے دیکھتے ہیں، نظر ہماری کمزور ہے۔ دوسرا، ہم براڈر وین نہیں رکھتے، اور یہ میں ہم سے مراد وہ لوگ جو اقتدار میں ہیں، فیصلہ ساز ہے، جو فیصلہ ساز ہے۔ میری آپ کی کیا حیثیت، لیکن وہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کی پرسپیکٹو اور ان کی جو آبجیکٹیوز میں فرق ہے کمپیئر ٹو دا نارمل کامن پرسن، کہ جس کے آبجیکٹیوز ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہم آٹومیٹکلی ترقی کریں گے۔ تو کچھ ایسا انارملیز اور ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ کم از کم ترجیحات میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ غلط ترجیحات نے ہمیں مار دیا۔ اچھا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے جی، وہ کیا ہے؟ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو پاکستان کی ہے، وہ ہمارا جو جی ڈی پی 2023 میں تھا نا، وہ 378.41 ارب ڈالر تھا۔ 2023 یا 2023 جو اب چل رہا ہے؟ جو چل نہیں، 2022 یعنی فسکل ایئر، کیونکہ اس کی تو ابھی وہ رپورٹ نہیں آئی نا۔ ٹھیک ہے۔ اور ٹیکس جو ہے ہم نے 2023 میں اکٹھا کیا، وہ تھا 21.579 بلین ڈالرز، جو ٹیکس جی ڈی پی ریشو، اور ٹیکس کو اس سے کرنے میں گھبرانے والی بات نہیں کہ یہ بہت کم ہے۔ وہ جی ڈی پی ایک علیحدہ چیز ہے، وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، لیکن اس میں ٹیکس کی کنٹریبیوشن کتنی ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں دوسرے ملکوں سے، تو میں ایک ہلکا سا آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سری لنکا میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ ہے 13%، انڈیا میں ہے 16%، انڈونیشیا میں ہے 15%، ملائیشیا میں ہے 14%، اور تھائی لینڈ میں ہے 17%، اور فلپینز میں 14%، ساؤتھ کوریا میں 16%۔ یعنی جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کو جی ڈی پی کے ساتھ ریشو نکالیں تو اس پرسنٹیج میں آتا ہے۔ اور پاکستان کا کتنا ہے؟
پاکستان کا بھی 5.7%، یعنی ہم سری لنکا سے بھی دور، تقریباً 9-10% کم. یعنی یہ تقریباً تو آپ نے ایسے ہی کہہ دیا نا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن ہم تو کہیں بہت دور، بہت ہی دور. یہ صرف فگرز ہی آپ کے ذہن میں گھنٹیاں بجانے کے لیے کافی ہے. اور مجھے کوائٹ الارمنگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں سمجھ ہے اور ان کو سمجھ نہیں ہے جنہوں نے ان چیزوں کے اوپر فیصلے کرنے اور اس کا کریکٹ کرنا. صحیح. اور یہ اتنی دیر سے چل رہا ہے. somehow there's something wrong somewhere which is grossly wrong اور اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا. اچھا، اگر ہم سارا ملبہ ہی فیصلہ سازوں پہ ڈال دیں جی تو وہ جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، انڈسٹری ہے، تاجر طبقہ ہے، ملازمین ہیں جن کی تنخواہوں سے ٹیکس کٹتے ہیں، ان ساروں کو ہم بالکل بے قصور بنا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کا نظام چلا رہے ہیں سارے جرائم انہی کے کھاتے میں ہیں. یہ بھی تو ساری لگژریز کو انجوائے کرتے ہیں نا. طاقت کس کے پاس؟ طاقت عوام کے پاس ہے. اور جس وقت ہم ان کو ٹائٹ کرتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، اور جس وقت ہم جبر کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم سیدھے ہو جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں تو تمہارے سارے بزنسز خراب ہو جائیں گے. اور وہ کر دیتے ہیں. لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں بے شک، وہ کر دیتے ہیں، لیکن ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے آپ جبر نہیں کرتے. اس وقت آپ کو مصیبت پڑ جائے اور بہانے ادھر ادھر. ٹیکس تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتا ہے چوری نہیں کرتا. چوری تو وہ کرتا ہے اویڈ کرتا، تھوڑے بہت بچا لیا، ایک دیتا ہی نہیں. وہ تو ملک پاکستان کے ساتھ غداری کا مرتکب ہے. اب آپ کہیں گے جی سخت لفظ استعمال نہیں کرنے، اس سے زیادہ کام آپ کیا کریں؟ ٹیکس دیتے ہی کتنے فیصد لوگ ہیں؟ جتنا کو دینا چاہیے اتنا نہیں دے رہے. یعنی اس ملک میں بیسیوں دھندے ایسے ہیں جو کسی راڈار میں، کسی سکینر میں آتے ہی نہیں ہیں. ایون آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی دیکھیں. ایک بڑا مشہور دہی بلے والا یہاں پہ، اس کی سنا ہے کہ ہر روز کی جو آمدن ہے وہ ₹1,00,000 سے اوپر ہے. اچھا، وہ 30 لاکھ روپے کما رہا ہے اور وہ بظاہر دہی بلے کا جو ہے نا وہ ایک ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے، تو وہ کسی کے اسکینر میں نہیں ہے. اچھا، بیسیوں ایسے کاروبار ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے. بات پتہ کیا، یہ بات نہیں کہ ہمارے اسکینر پہ رڈار پہ آیا نہیں، آتا ہے اور آیا ہے. میں نے چیئرمین نادرا اس کو ٹی وی پہ خود بولتے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 35 لاکھ آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، وہ فل عیاشی کرتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، آتے ہیں اور لمبے خرچے کرتے ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ٹیکس. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ان 35 لاکھ سمارٹ لوگوں کا جو کسی ریڈار میں نہیں آنا چاہتے، یا جو ہیں ریڈار میں ان کو آبزرو بھی کر رہے ہیں اور ان سے نکلواتے نہیں ہیں؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ سمارٹ لوگوں نے پتا ہے کہ کیسے چوری کرنی ہے اور وہ لوپ ہولز کیا ہے اور لوپ ہولز رکھے کس نے. اس وقت یہ میں بحث نہیں کر رہا کہ اقتدار والے غلط ہیں اور وہ نہیں، وہ بھی ہیں. ایک ہماری ایز اے سول سوسائٹی میں رہنے کی ذمہ داری، انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی وارداتیوں کی اور ریاست کا نظام چلانے والوں کی ایک ملی بھگت ہے، ایک گٹھ جوڑ ہے، جس کے نتیجے میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور ان 35 لاکھ لوگوں کے ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایک اذیت اور عذاب کی زندگی بہت گزار رہے ہیں. عذاب کی اور مزے کی بات ہے. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار تم نے گاڑی لینی ہے تو اس کے اوپر ایک فرض کریں ہم 10% ٹیکس لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کہتے ہیں کہ یار تم فائلر نہیں ہو، چلو تم 20% دے دو، 30% دے دو. وہ ایک دفعہ 20% 30% دے دیتا ہے، لیکن جو کروڑوں روپے کا ٹیکس اس نے بچایا وہ بچائی رکھتا ہے. پروویژن تو ہم نے خود دی ہوئی ہے، فائلر اور نان فائلر. یار اس سے زیادہ کیا بیوقوفی تو نہیں. یہ تو اپنی پوری سمجھداری کے ساتھ لوگوں کو بچنے کا رستہ دکھایا گیا ہے، کیونکہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب یہ دیکھ لینا. ابھی میں ایک اور بات بتا دوں، ٹیکس کلچر ہمارے ہاں نہیں. ٹیکس کلچر کیسے نہیں ہے؟ ابھی تو آن لائن بھی ہو گیا، اس کا بھی ایک کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وزیر اعظم ہیں، منسٹر ہیں، کوئی اور ہیں، چاہے آن لائن کی فیسلٹی ہے کہ آپ اسی میں ٹیکس کا وہ
بھر کے دے سکتے ہیں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. دس از اے ونڈرفل تھنگ فار دا پیپل آف پاکستان ہو وانٹ ٹو پے ٹیکس. ہاؤ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان یا دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ جن کے استحقاق خام خواہ مجروح ہوتا رہتا ہے، وہ ایک دن جائیں سپٹمبر کے مہینے میں اور اپنے علاقے کے جو ٹیکس کا آفیسر ہے اس کے دفتر میں جا کے پیش ہوں، اپنا کھاتا ان کے سامنے رکھیں اور ان سے بات چیت کریں اور واپس آ جائیں. وہ ایکسیپٹ ہو نہ وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ سیریمونیل ہمارے لیے ضروری ہے. ٹیکس کلچر آپ نے بنانا ہے اور ان کے ساتھ 200 گاڑیوں کا قافلہ نہ ہو. ان کے ساتھ 1-2 گاڑیوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے چل کر لیں اور وہ جاتے ہوئے ایک آدھ کیمرے سے ان کی وہ ویڈیو بھی بنائیں اور وہ ٹی وی پہ دکھائیں بھی کہ جی پاکستان کی سب سے بڑا پوزیشن ہولڈر جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے انکم ٹیکس آفیسر جو کہ صرف 17ویں گریڈ کا ہے، جو اس کے کسی مکھی کے برابر نہیں ہے اس کے، لیکن وہ جا کے پیش ہوا ہے. 2 چیزیں پتہ لگیں گی: احساس ذمہ داری، لوگوں کو میسج جائے گا. دوسرا یہ کہ قانون کے سامنے چھوٹا سا افسر بھی ہے تو وہ بڑا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم اس نکلے. پہ امریکہ سے کوئی مشین نہیں منگوانی، اس میں کوئی ڈالر نہیں لگنے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں لگنی. دس از دی چینج ان دا مائنڈ سیٹ دیٹ یو ہیو گاٹ ٹو اوبے دی لاز اینڈ رولز آف دس کنٹری. اینڈ دی ہائیسٹ پاسبل پوزیشن میں جو بندہ وہ رولز اور لاز کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں. بشارت اللہ ملک صاحب، ہماری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم یہ منظر دیکھیں، لیکن بہت سی ایسی خواہشیں آئیڈیلزم کا جو کہ ہم ہمیشہ شکار رہتے ہیں، ہم خواہشات کرتے رہتے ہیں لیکن پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہ آئیڈیلزم نہیں ہے، آئیڈیلزم تو کچھ اور ہے کہ ہاں جی جب ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہم ٹیکس دیں گے اور جب ہم مریخ کو فتح کر لیں گے تو ہم ٹیکس دیں گے. ایسی یہ عجیب قسم کی خواہشیں نہیں اس وقت. جو کیا یہ پاسبل نہیں؟ کیا آپ کے بڑے بڑے پوزیشن کے لوگ نہیں جا سکتے؟ میں تو صرف اس کی سیریمونیل اس کی جو ویلیو ہے. بہت سارے لوگ اس کے خلاف بولیں گے. اچھا واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. پہلے میں بتا دوں اس کے خلاف جو بولیں گے، اس کے خلاف جو وہ جی ان کا ٹیکس تو 10 لاکھ سے زیادہ بننے ہی نہیں، تو اتنی تگو دو کیا کرنی، تو کیا جانا تو یہ. اور بھائی 10 لاکھ نہیں 10 روپے بنے. ان کو لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگ میں اس قانون کا تابع ہوں اور تاکہ دوسرے بھی تابع ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے دفتر سے اٹھنا ہی نہیں ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 5% ہے، 5.7% ہے. تو پاکستان کی کل جی ڈی پی کتنی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم کتنا ٹیکس اکٹھا کر پاتے ہیں؟ میں نے یہی بتایا کہ پاکستان کی جی ڈی پی ڈالرز میں دیکھیں 378.41 بلین ڈالرز، ٹھیک ہے، اور جو ٹیکس ہے ہمارا وہ 21.579 بلین، ٹھیک ہے، ڈالرز، اور اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس شامل. اور ہماری ڈیٹ ٹو جو جی پی ڈی ہے ریشو وہ کیا ہے؟ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہی میں نے بتائی کہ 5.7%، اور دوسری دنیا کے ملکوں سے ملا کے دیکھیں تو وہ 10% سے ساری اوپر 13% سے اوپر ہیں، اور وہ 16-17% تک گئے. یہ سارے پہلے بھی میں نے نام. اور ہمارے جو قرضے ہیں ان کا تناسب کیا ہے؟ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ تو سوری یہ پہلے میں نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بتایا، اب میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے نا، میرا سوال تھا. ہاں اچھا سوری میں سمجھا نہیں، وہ میرا ذہن ادھر ہی اٹکا ہوا تھا. وہ ہمارا جو اس وقت ہم نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے نا روپوں میں، وہ ہے 72.978 ٹریلین روپیز، اور یہ 93% آف دا جی ڈی پی. 93% آف دا جی ڈی پی. اب آپ سوچیں کہ ہم نے کمانا کیا ہے اور اپنے اوپر کیا لگانا ہے اگر ہم نے سارا ہی قرضوں میں دے دینا. نہیں گھبرانے کی بات نہیں، یہ قرضہ ہے، یہ قسط نہیں ہے. قسط ذرا قرضہ دے کی جان چھوٹے گی نا، وہ الٹیمیٹلی دے کے چھوٹے گی، اور اس کا سود دے کے آپ اللہ میاں اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے اور فتح کی کوشش کرتے رہیں گے، آپ کی ہونی نہیں ہے. یہ کوئی
میریکل ہوگا تو ہوگا. آپ نے اس سے نکل، پہلی بات ہے نیت کر لیں کہ اللہ میاں ہم پھنس گئے، ہم سود دے رہے ہیں اور تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، پچھلی جو بڑوں نے غلطیاں کر لی ہم اس کو درست کریں گے، آگے سود پہ قرضہ نہیں لیں گے بلکہ قرضہ نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ شاید رحم کر دے، ہمارے مسائل حل ہوئے. نیت کے اوپر صرف ہو جائے گا. پھر جب آپ اس کو کرتے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے خوشحالیاں راستے نکلتے آئیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے؟ آپ بڑے کرٹیکل سوالات کرتے ہیں. نہیں میں بھگتتا ہوں نا، مجھے ٹوتھ پیسٹ خریدنی ہے تو میں اس پہ پتہ نہیں کتنے ٹیکسز دے گا، وہ مجھ تک پہنچتی ہے اور پھر بھی مجھ سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے. آخر میں جو مارٹ والا ہے، اسٹور والا ہے، شاپنگ مال والا ہے، وہ بھی ٹیکس کاٹ لیتا ہے اس پہ. تو اس لیے مجھے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا وہ جاننا لازمی ہے. اوقات یہ کرتا ہے کہ وہ ٹیکس کاٹ لیتا ہے آپ کا، اور جب وہ ٹیکس جمع کراتا ہوتا ہے ادھر بھی کاٹ لیتا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت جگہوں میں، سب پہ الزام نہیں لگا رہا، بہت جگہوں پہ ٹیکس وہ نہیں ملتا اور وہ دونوں طرف سے کاٹ کے وہ امیر ہوتا جاتا ہے اور ایک ایک بچے کی شادی پہ اربوں روپے لگا دیتا ہے اور کسی کے کان پہ جو نہیں ریگتی. یہ ہے مسئلہ. اچھا لیکن جو اربوں روپے شادی پہ لگا لیتا ہے وہ تو ظاہر جنہوں نے اس کو چیک کرنا ہے، جنہوں نے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے، جنہوں نے اس سے سوال جواب کرنے ہیں، وہ اربوں روپے ہے ہی اس لیے کہ وہ ان کے ایمان کی قیمت بھی لگا لے گا. نہیں، اس شادی پہ وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گیسٹ ہی ہوتے ہیں. صحیح، ادھر ویلے دے رہتے ہیں. چلیں مجھے اب آپ یہ سمجھائیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے، کیونکہ ناظرین کی دلچسپی تو اس میں ہے کہ ہمیں کس کس انداز میں اسکریو کیا جاتا ہے اور ہمیں کس کس انداز میں لوٹا جاتا ہے، اور بدلے میں خیر ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو ہم بھگت ہی رہے ہیں. ناظرین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم جو الٹی باتیں کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، وہ دنیا سے ہٹ کے کرتے ہیں. میرے پاس فگر اس کی ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن مجھے جنرل پتا ہے کہ دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ 85% اور 15% انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. ابھی اس کی بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیا ہے. پاکستان میں تقریباً 15% ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس 85%. یہ وہی تو انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو ہر تیسرے دن پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اور 20 روپے، پھر 19 روپے، پھر 17 روپے، پھر 5 روپے، پھر 7 روپے، اور ابھی پھر اور 17 روپے کی ایک اور خبر آ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کرے جھوٹ ہو. میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ سارا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس میں فرق یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس دینے والا وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنی انکم پہ ٹیکس دیتا ہے. صحیح، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس نے کمایا تو اس سے دے رہا ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکس دینے والا وہ ہوتا ہے جو کنزمپشن پہ دیتا ہے، اور اس نے کمایا ہے یا نہیں کمایا، جو چیز خریدے گا، روٹی ہے، دال ہے، چاول ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اوپر اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کا تو کنڈا نکل گیا. اب اس میں ایک اور چیز سمجھیں، آپ ارب پتی آدمی ہیں، میری مناسب 25-30 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، اگر آپ بھی دن میں 4 روٹیاں 3 روٹیاں کھاتے ہیں اور میں بھی 3 یا 4 کھاتا ہوں، بھوک تو ایک برابر لگتی ہے. بھوک ایک برابر لگتی ہے. جو 1 ارب روپیہ مہینے کا کما رہا ہے اس کو یہ 4 روٹیاں کو بات ہی نہیں ہے، اور میں جو 25,000 کما رہا ہوں، میں وہ 4 روٹیاں لیتے ہیں میری چیخیں نکل جاتی ہیں. 4 روٹیاں ملٹیپلائی 5 پرسنز آف دا فیملی، 20 روٹیاں اس کی بن گئی نا. اب بات یہ وہ جو بنیادی ضروریات ہیں نا، جب ہم اس کے اوپر ٹیکس، خیر چلے روٹی پہ ٹیکس نہیں ہوگا اور بہت ساری چیزیں، ٹیلی فون ہے اس کے اوپر، سیم کے اوپر جو وہ، اور بہت ساری ہر چیز پہ، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، ہر اس چیز پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں. شیمپو کی ایک بوتل اگر ایک مہینے ایک ارب پتی کے پاس لگتی ہے، میرے گھر میں بھی ایک ہی بوتل لگتی ہے اور میری تنخواہ 25,000. اچھا لیکن اگین اس میں ایک اور چیز ہے جو ہڈن ہے، جو عام آدمی شاید نہیں سمجھ پا رہا، کہ جب کسی بھی پروڈکٹ کا را مٹیریل آیا اس پہ ٹیکس لگا، پھر انڈسٹری والے نے پرچیز کی اس پہ ٹیکس لگا، پھر اس نے اس کو پروڈکٹ کی شکل دی، اس میں جتنے انگریڈینٹ شامل تھے سب پہ ٹیکس لگا، پھر اینڈ پہ ہم لوگوں سے ٹیکس لیا گیا، کنزیومر نے دیا. تو وہ کتنے کا ٹیکس ہیں جو اس ایک پروڈکٹ میں جو ہم بطور ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش یا صابن یا کچھ بھی یوز کرتے ہیں وہ پہلے سے ملٹیپل ہو کے آ رہے ہیں. یعنی ہم لوگ صرف لٹنے کے لیے اس ریاست میں.
اصل میں ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے نا، جو اقتدار میں ہے وہ 7 دفعہ ٹیکس لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری بڑی کمائی ہوگی، یہ تو ہی تو اسے کمانا ہے، گورنمنٹ کے خرچے نہیں چلانے، اس میں رگڑا غریب آدمی کو دے دیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سک رہے۔ اور آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی موبائل بیچ کے بجلی کا بل دے رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل بیچ کے دے رہا ہے، اور مجھے کتنے میسیجز آ چکے ہیں کہ سر میں نے بل دینا، میری کو مدد کر دیں۔ اب یہ اگر کتنے مہینے وہ مدد لے لے گا، کیا ہو جائے گا؟ اس کو میں آپ کو بتاؤں۔ بریک لے لیں پہلے، چلیں بریک لے لیں، لیکن یہیں سے شروع کریں گے جی بالکل، کیونکہ ابھی انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر گفتگو جی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جی ملک صاحب بتائیے کہ انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو درمیان میں بریک ہو گئی۔ میں نے آپ کو بات یہ کہی تھی کہ یہ ایک طرف جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ انکم پہ ہے، کماؤ گے تو دو گے اور وہ تکلیف نہیں دیتی، اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ کماؤ یا نہ کماؤ وہ کنزمپشن پہ ہے، آپ نے چیز خریدی تو آپ سے، اور وہی چیز آپ نے کہ 4 جگہ ٹیکس لگ گیا تو وہی چیز جو آپ کو 30 روپے میں مل سکتی تھی وہ 130 میں ملتی، کیوں ہر لیول پہ ٹیکس لگا۔ اچھا، اس کے جو مخالف لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، وہ یہ کہیں گے جی یہ تو پھر گورنمنٹ کی تو انکم ہی ہے، کیوں گورنمنٹ کی انکم یہاں سے ہے؟ وہ ان 35 لاکھ بندوں کو کیوں معاف کیا ہوا ہے آپ نے؟ ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے مشکل کام جو تھے لوگوں کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے، جب ریاست ایک کام پہ ٹھان لے، انہوں نے ٹھان لی، انہوں نے سیدھا کر کے رکھ دیا لوگوں کو۔ اس کے سب سے بڑی تھریٹ ہوتی ہے اگر ایک آدمی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، چاہے وہ ظلم کر کے اس سے بات کر رہے ہیں چاہے صحیح کر کے، اس کو صرف ایک بات کہہ دیں کہ تمہارے سارے دوسرے بزنس بھی ختم کر دیں، تم بندے کے پتر سے بن جاؤ، چاہے وہ ظلم کر کے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو ٹیکس لیتے ہوئے ہمیں کیوں نہیں ہم یہ اپنی اتھارٹی استعمال کرتے؟ دس از اے کویسچن۔ صحیح، اور یہ اتھارٹی ہمیں استعمال کرنی چاہیے، اور ریاست جب سیریس ہو جائے تو پتہ نہیں ریاست سیریس کیوں نہیں ہو رہی۔ اچھا ریاست نے کب سیریس ہونا؟ دیکھیں نا، عام آدمی تو خودکشیاں کر رہا ہے، ہر روز اب خبر آ رہی ہے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے فلاں پھندے پہ لٹک گیا، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے اپنے بچوں کو مار دیا۔ اللہ معاف کرے، تو ریاست کے جاگنے کا وقت ابھی بھی نہیں آیا؟ ریاست جاگی ہوئی ہے لیکن ویسٹرن انٹرسٹ ادھر ہے۔ نہیں، وہ پرابلم اپنے یہ لیے ہے، جاگی ہوئی ہے نا، وہ عوام کے لیے بھی تو جاگ جائے۔ پرابلم ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے ان کے بزنس بھی ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی ہیں، ان کے مربے بھی ہیں، ان کے ایکڑ کے ایکڑ زمینیں ہیں۔ اگر وہ ٹیکس آپ ڈائریکٹ لینا شروع کریں گے تو سب سے پہلے متاثر وہ ہوں گے، متاثر تو نہیں، جائز دیں گے لیکن ان پہ ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوگی، وہ اپنے آپ پہ تکلیف نہیں ہونے دیں۔ لیکن ملک صاحب بنایا کمایا بھی تو ادھر سے ہی ہے نا، اگر اس ریاست کو دے دیں گے تو کیا جائے گا؟ یہ اگر شرم ہو اور احساس شکر ہو اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک اور بات ابھی آپ نے کوشچن نہیں کیا لیکن میں ہر پروگرام میں تقریباً بناتا ہوں، ہماری مسائل کے وجہ میں ایک سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ دینی بات ہے اور یہ دنیاوی۔ زکوٰۃ دینا دینی ہے، ٹیکس دینا دنیاوی ہے۔ زکوٰۃ چوری نہیں کرنی، تھوڑی زیادہ دے دو بننے سے۔ ٹیکس چوری کرنا ہے، جتنا بنتا کیا 0% دو۔ وہ ٹیکس چور بھی جو ہیں وہ سال کی زکوٰۃ دے کے ثواب سمجھ کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، اور جو ریاست کا فرض ہے اس کو وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یار ہم ٹیکس چور ہیں۔ یہ بھی دین ہے، اس کو دنیا کے نام پہ ڈال کے بےایمانی کے ایریا کہتے ہیں کہ ادھر جو مرضی کر لو۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسی عجیب بات ہے کہ ایک اور چیز فرق بتا دوں ٹیکس اور اس میں زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے ایسٹس پہ ہے، انکم پہ نہیں ہے، اور ٹیکس جو ہے وہ آپ کی انکم پہ ہے، ایسٹس پہ نہیں ہے۔ اب وہ انکم سے جو آتا ہے کہ اگر میں 100 روپیہ بھی کما رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں یار 10 روپے اس میں سے ٹیکس دے دو،
مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 90 روپے تو میرے پاس آ گئے نا. یہ ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کو دنیاوی بات سمجھ کے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ سارا بچاتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں. اچھا، ایک اور جو ٹیکس ایویژن ایک اور چیز ہے، اور ٹیکس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ لیں. جو آپ کو ٹیکس ایگزمپشن اور ٹیکس ایویژن میں فرق ہے. ٹیکس ایگزمپشن کو انجوائے کرنا آپ کا حق ہے. ٹیکس ایویژن گناہ ہے، چوری ہے، اور جو چور کی سزا بعد میں ملے گی وہی آپ کو ملے گی، جو خائن کو ملے گی وہ آپ کو ملے گی. اس احساس کو اوور آل قوم کے اندر پیدا کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ دیندار طبقے ہیں، چاہے اساتذہ ہیں، چاہے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ سبھی لوگوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار ٹیکس دینا بھی فرض ہے. اور ان کو بھی ادا کرنا چاہیے جنہوں نے دین اور دنیا کا فرق ڈال دیا. بالکل ایسی وہ مسجد میں کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ حال چال پوچھو نا، پوچھ لو بھی کیسا بزنس چل رہا ہے تمہارا، ٹھیک ہو؟ اب پہلے مسئلہ ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں دنیاوی بات مت کریں مسجد میں. اور بھائی یہ دنیاوی بات نہیں ہے، یہی دینی بات ہے. دنیاوی بات اس وقت ہوگی کہ میں اور آپ بیٹھ کے کسی جنس کا سودا کر رہے ہوں، اس کے اوپر بحث کر رہے ہوں، مسجد میں بیٹھ کے شور مچا رہے ہوں. ہم کہیں گے نہیں تم 5 روپے کم کرو من کے تو پھر میں لوں گا، آپ چیخ چیخ کے کہہ رہے. یہ کوئی مچھلی بازار ہم نے وہاں نہیں بنانا. وہ واقعی دنیاوی ہے، لیکن یہ بالکل دینی بات ہے کہ اگر کسی کو مصیبت پڑی تھی، چاہے بزنس میں فرض کا احساس دلانا دینی ہے. فرض کا احساس. اور یہ جب تک آپ علماء کو ایک پیج پہ نہیں لائیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والا. کیونکہ ہم میں سے بہت زیادہ نہیں تو 5-10% ایسے ہیں جو علماء کو فالو کرتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دیتے لیکن ان کی بات کو اعتماد کرتے ہیں. ان کو اگر ان 10% میں سے اگر 5% لوگ ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی فیکٹری ہیں، میں چونکہ نماز پڑھنے جاؤ تو پتہ چلتا ہے یہ بھی فیکٹری فلاں فیکٹری کا مالک ہے، فلاں فیکٹری کا مالک ہے. ان کے بلیف سسٹم پہ یہ گھسا ہوا ہے کہ ٹیکس چوری کرنا جائز ہے. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو میجر سورس آف ریونیو ہے کیا ہے؟ کون سا شعبہ ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ کما کے دیتا ہے؟ یہ ترتیب میں 1 2 3 4 5. ہاں ویسے اصل بات میں پھر یہ اچھا سوال کر دیا، اس میں سے بھی بہت اچھی بات نکلے گی انشاءاللہ. یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو سورس آف ریونیو جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے انٹو دی جی ڈی پی، سب سے اول نمبر پہ ہے ایگریکلچر which is 22.67%. زبردست. تقریباً 23% رول ہے ایگریکلچر کا پاکستان کی جی ڈی پی بنانے میں. اس کے بعد انڈسٹری ہے ہر قسم کی 18.8%، جس میں ٹیکسٹائل بھی ہے جو سب سے زیادہ انڈسٹری میں. اور اس کے بعد سروسز ہیں، سروسز میں تنخواہ دار طبقہ بھی ہے، اور سروسز میں جو آئی ٹی ریلیٹڈ اور یہ جتنے ہم نے کام، اسپتال ہیں، یہ آپ کے باربر شاپس ہیں، اور جس طرح کی جہاں پہ آپ ٹینجیبل پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہیں ان کو، وہ سب سروسز میں وہ 59.63% ہے. لیکن یہ سب مکس کر کے بتا رہا ہوں. اصل جو بڑا چنک آ رہا ہے وہ ایگریکلچر سے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایگریکلچر والے کما رہے ہیں. اور ابھی ایگریکلچر کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا حصہ زمینوں کا ایسا ہے جس پہ کاشتکاری ہو ہی نہیں رہی، ہم ان کو پروڈکٹیو بنا ہی نہیں سکے. ابھی وہ بات کی بات ہے جہاں ہو رہی ہے، جہاں پہ وہ کما کے کنٹریبیوٹ کریں جی ڈی پی میں، ناٹ ان دی فارم آف ٹیکس، ان کو ٹیکس معاف ہے، 0 ٹیکس. اچھا، لیکن اس میں اگین ایک اور بحث ہے جو میرے خیال ہے اس موضوع سے پھر ریلیٹڈ نہیں ہوگی، وہ ہم اور طرف نکل جائیں گے، اس پہ ہم پھر سے کوئی پروگرام کر لیں گے. ذمہ دار جو اصل آپ کو کما کے دیتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ دیکھیں نا، درمیان میں جو آڑتی ہے یا منڈیوں کا نظام ہے یا مارکیٹ کمیٹی ہیں، وہ تو کما لیتے ہیں. جو بیسک آپ کا پروڈکشن کا سورس ہے وہ آپ کا ذمہ دار ہے. ذمہ دار تو کچھ بھی نہیں ملتا. ذمہ دار جو ہے اب وہ پتہ کرنا ہے کہ کس کو آپ ذمہ دار کہہ رہے ہیں. ایک ہے ذمہ دار، ایک ہے کاشتکار. ذمہ دار کو سب کچھ ملتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہزاروں ایکڑ، چاہے اس کی پروڈکٹ سستی بکے لیکن اس کو تو گھر بیٹھے وہ کیا کہتے ہیں
پریزنٹ نہیں ہے وہاں پہ، ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہے. ایبسینٹی لینڈ لارڈ نے مت ماری ہوئی ہے. دوسرا جو ہے جو 3 کلے کا مالک ہے، 5 کا ہے، 7 کا ہے، 10 کا ہے، وہ خود وہاں پہ وہ یہ ایک ڈائلاگ تھا، وہ پتہ نہیں کس نے لگایا تھا، لیکن وہ بات بڑی صحیح، جڑا وائے وہی کھائے. آپ کو یہ ریفارم کرنی ہی پڑے گی جو پاکستان ہندوستان بنتے ہوئے انڈیا نے کر دیا تھا اسی وقت ہم نے نہیں کیا. ہمارے ابھی بھی لوگوں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں زمین کدھر ہے. ان کے منشی جا کے وہاں سے پیسے اکٹھے کر لے آتے ہیں. اور آپ ذرا کاشتکار کو دیں، زمین کو ایکوائر کریں گورنمنٹ آف پاکستان کے نام، لوگوں کو لیز پہ دیں جو مغلوں کے دور تک تھی. یہ جو ہماری ہی زمینیں جو کہ ہم لیز پہ لے کے کرتے تھے، اور جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی اولاد کو مل جائے نہ مل جائے اگر وہ نہیں ہے، وہ اس کو موروثی کر دیا انگریز نے. اور ہماری ہی زمینیں ہمیں انعام دے کے ہمیں سے ٹوڈی کا کام کرواتا رہا. اچھا، اس پہ ہم الگ سے انشاءاللہ ایک پروگرام وہ کریں علیحدہ گے. ایک ہو سکتا ہے. آپ فی الحال اس طرف آئیے کہ ہاں. پاکستان کے جی ڈی پی میں ہمارے ریونیو میں میجر کنٹریبیوشن آپ نے کہا کہ ایگریکلچر کا ہے، دوسرے نمبر پہ انڈسٹری کا ہے، تیسرے نمبر پہ دوسرے سروسز ہے 50% اور 9% ہم جیسے جو سیلری لوگ ہیں اور وہ تو ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس، ہمیں تو وہ گناہ کرنے چوری کرنے کا موقع ہی نہیں نہ دیتے. وہ تو میرا بھی ایڈوانس ٹیکس گیا ہوتا ہے پہلے، کچھ بچتا ہی ہے لیکن وہ ملتا نہیں. میں بھی جب جاب کرتا تھا تو وہ ہر مہینے کٹ کے تو خود ہی جمع ہو جاتا تھا. اب یہ دیکھیے، یہ ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں، صحیح سب پتہ ہے لیکن انہیں ٹھیک نہیں کرنا. جب ٹھیک نہیں کرتا تو روتے کیوں ہو؟ پھر تو یہی ہوگا نا ملک کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے. اور ہر وقت ایک کوشچن ہے، ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا؟ ڈیفالٹ کرانے والے اوپر بیٹھے ہیں. کیا میں پھر وہی بات کو ان کو سمجھ ہے، نیت نہیں. صحیح. اب ساری ہمیں اب آپ جب تک سروسز کو تو خیر چلیں، وہ چونکہ اکاؤنٹیبل ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ سروسز موسٹلی کمپیوٹر پہ بھی ہوتی ہیں. اچھا، سروسز سے مجھے خیال آیا کہ جو عام آدمی کی پر پرسن جو ہماری آمدن ہے ڈالرز کے حساب سے، اگر ہم انٹرنیشنل کمپیریزن میں جائیں تو فی کس آمدنی کتنی ہے؟ 1922 میں $3.2 پر ڈے، اس وقت 178 کا تھا، اور وہ 588 روپے 588 روپیز پر ڈے انکم تھی آن این ایوریج فار 34% آف پاپولیشن، سب کی نہیں. ٹھیک ہے. 34% بندہ، یہ پہلے 40% ہوتا تھا، وہ کم ہو کے غربت کی لکیر سے نیچے گیا اور وہ 34% ہے. اور باقیوں کو تو چھوڑے نا، یہ جو 500 آج کل وہ 900 کما رہے ہیں، ترقی کر گئے ہیں. کیسے؟ ڈالر مہنگا ہو گیا بھائی، ڈالر مہنگا ہو گیا تو اس کو 300 سے ضرب دیں تو وہ 900 کے لگ بھگ ہو جاتا ہے. تو اب لیکن ساتھ ساتھ روٹی بھی تو 20 روپے کی ہوگی، 8-10 کی جو تھی روٹی وہ ڈبل کی ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ ہمارا سب. اچھا، فی الحال ہم اس کی قیمت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو روٹی تندور والوں نے وزن کم کیا اس کا، وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے. اور جو آپ نے گھٹیا آٹا بانٹا چوکر والا، وہ آٹا تندوروں پہ آ کے بکا ہے، اور وہ روٹی آپ لینے جائیں وہ لا کے دیتے ہیں، ایک گتے کی طرح کی روٹی آتی ہے. میں دوپہر کو منگواتا ہوں، وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ غریبوں کا، فقیروں کا بکا ہوا ہے. اور جو صدقہ خریدتا ہے اور صدقہ خرید کے پھر آگے بیچتا ہے پروفٹ پہ، اس کی بربادی یقیناً لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار ساڈا تو بزنس نہیں چلیا. آپ کا بزنس نہیں چلے گا. آپ ساری عمر ادھر بھی دوزخ میں تندور کے آگے ہی بیٹھے رہو. 2023 میں عام آدمی کی آمدن کتنی ہے فیکس؟ اس وقت وہی بتا رہا ہوں، تقریباً یہی $3.2 پر پرسن، 34% کی. یہ عام آدمی ایوریج نہیں نکال کے بتا رہا. وہ غالباً پہلے جب ہم بچے تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو وہ $2,000 پر اینم تھی، پھر وہ $1,500 ہوئی، اب شاید $1,000-1,200. 34% وہ لوگ ہیں جو عام آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں، عام جو خود کما کے آدمیوں کھاتے کی ہیں. غریب ترین بلو پاورٹی لائن. جی بالکل. جن کو ایک وقت کی روٹی نصیب ہوئے تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے وقت کی ملے گی کہ نہیں. یہ ان کی بات کر رہا ہوں، اور یہی ہیں جن پہ فوکس کرو.
یہی ہیں جن پہ فوکس کرو اور ان کو اٹھاؤ. اچھا، ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں جی ہاں. ان کا کل والیوم کیا ہے، کتنا حجم ہے ان کا، اور ہمیں جو 2023 میں اس کی قسط ادا کرنی ہے وہ کتنی ہے؟ ہاں جو حجم پروز ہے، قوم جو ہے ہاں وہ تو یہی پوچھے گی نا اسی دینا کنا ہے. ہاں جو حجم ہے وہ تو تقریباً 140 بلین ڈالرز جو ہم نے قرضہ دینا ہے دنیا کا. صحیح. فورن ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن گھبرانا نہیں، وہ آرام آرام سے دینا، اور ہر دفعہ سود ایڈ ہوتا جائے گا. نہیں گھبرانا تو پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر نہیں دیں گے اس کی اذیت تو عام آدمی برداشت کرتا جائے گا، ہاں کیونکہ اسی پہ پڑنی ہے. اور گھبرانے والی بات پتہ کیا، مالدار نے کیا کرنا ہے، اس نے چیزوں کے ریٹ بڑھا کے جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے وہ ہم سے کنزیومر سے زیادہ وصول کرتا اور جائے گا. گھبرانے والی بات پتہ کیا، جو آئی ایم ایف کے قرضے کے علاوہ جو ہم نے قرضے کی قسط دینی ہے نا، چائنا کو ہم نے 2.07 بلین ڈالرز دینی ہے اس سال، اور سعودی عربیہ کو 195 ملین، ٹوٹل بنتی ہے 2.44 بلین. یہ تو دوست ممالک ہیں، معاف نہیں کر دیں گے ہمیں غریب غربا سمجھ کے؟ آپ جب اچھے حالات میں تھے آپ نے کتنے لوگوں کو معاف کیا تھا؟ پاکستان بھی تو ایک دفعہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا. اس وقت ہم نے جرمنی کو بھی قرضہ دیا تھا، شاید جاپان کو بھی دیا تھا، اور چائنا کو بھی دیا تھا، اور ہم ان سے اوپر تھے. ونس اپون اے ٹائم میری زندگی کی بات، میں پیدا ہو چکا تھا اس وقت پتہ نہیں تھا. لیکن یہ کیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قوم اپنے کیریکٹرسٹکس اور صاف کو جب تک نہیں بدلتی، اللہ ان کے عروج کو زوال میں نہیں بدلتا. تو جب وہ صاف ہم نے بدل دیے، ہم سیدھا کام کرنے کے بجائے بے ایمانی کی طرف آ گئے. ہم جس کو قرض دیتے ہیں اس پہ ہم سود لینا پسند کرتے ہیں. ہم بینکوں میں یار بڑھوتری کتنی ہوئی، قرآن اس کے خلاف لکھ رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، ابھی پچھلے ایک سال میں ہم نے سارے کاروباروں کا بیڑا غرق کر کے ہم نے بینکوں کا سود اتنا بڑھا دیا ہے کہ لوگوں نے پیسے اٹھا کے بینک میں رکھ دیا کہ 20-25% سود ملتا ہے وہ کھا لو، اور انڈسٹریلائزیشن اور بند ہو گئی. ہاں جی. اور کاروبار اس لیے تباہ کیے تھے کہ جی پیسہ مارکیٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے، پیسہ مارکیٹ میں آئے گا. بھائی کیسے مارکیٹ میں آئے گا؟ جس بندے نے ساری زندگی کاروبار نہیں کیا، اگر آپ ریئل اسٹیٹ کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ بندہ جس نے ساری زندگی انڈسٹری نہیں لگائی وہ آ کے انڈسٹری لگا لے گا؟ وہ بینکوں میں رکھے گا اور سود کھائے گا. ریئل اسٹیٹ کا تو گلا گھونٹتے ہیں. اچھا، اس پہ لگائیں تاکہ لوگ پلاٹ نہ کھیلیں. آپ سے میں ایک پلاٹ لیتا ہوں، اس کے اوپر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتا، اور سال کے بعد بیچ دیتا ہوں ڈبل پرائس پہ. میری تو عیش ہے، نہ کچھ کرنا، نہ بس صرف جا کے بیٹھ جانا، ٹیلی فون پہ لوگوں سے باتیں کرنا اور لوگوں سے بھاؤتا ہونا کہ نیدا ہو گیا، اور نو ویلیو ایڈیشن. کنسٹرکشن انڈسٹری ایک بات ہے، اس سے بہت ساری انڈسٹری، آپ کی 36 انڈسٹری چلے گی، اس کے ساتھ مزدوروں کو روزگار ملے گی. لیکن وہ انڈسٹری چل رہی تھی نا، آپ نے آ کے تو اس کو تو بالکل ہی لپیٹ دیا. وہ جب آپ کی ترجیحات میں فرق ہو، اور یا کانسیپٹ نہ ہو، فار سائٹڈنس نہ ہو، اور براڈر پکچر سامنے نہ ہو، اور ہر ایک چیز کو ناک سے آگے نہیں دیکھنا آپ نے، اور ہر ایک چیز کو ڈائریکٹ یوں کر کے اچیو کرنے کی کرنا ہے. وہ جو یوں کر کے اچیو کرتا ہے وہ ڈاکو کرتا ہے. جو محنت کش ہوتا ہے وہ یوں کر کے اچیو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنے اسکل بڑھاتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، آپریشن کرتا ہے، پھر وہ کماتا ہے. اور ایک جو ڈاکو ہوتا ہے وہی چاقو جو ڈاکٹر کے بعد اٹھا کے سیدھا جا کے پیٹ میں مارتا ہے، پیسے چھینتا ہے. جب آپ یہ حکومتی لیول پہ شروع کر دیں، آپ دیکھیں پچھلے دنوں پیٹرول 1 مہینے 1.5 میں کس طرح بڑھا ہے، اور کس طرح بجلی بڑھی ہے. اس وقت 58 روپیز پر یونٹ ہے، جو کہ پچھلے مہینے 1.5 میں بڑھا، اور یہ ہونے والی جا رہی ہے 58 سے 62 پہ جا رہی ہے، 5-6 روپے اور بڑھ رہی ہے. میں اس الحمدللہ انکم گروپ سے تعلق رکھتا ہوں کہ پہلے جب قیمتیں بڑھی، سنتے تھے قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن ڈائریکٹ ہٹ نہیں ہوا تھا مجھے. لیکن ابھی ہم بھی اب تو جناب اب میں سوچتا ہوں، میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ میں گاڑی پہ دفتر نہ جاؤں اور میں کوئی کرائے پہ لگوا لوں. اب میں سوچ رہا ہوں، میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں یار مل کے چلے جائیں 4 بندے ایک گاڑی میں، کچھ ایسا کر لیں. اچھا، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. صرف ایک سوال رہ گیا، اس کا جواب دے دیں کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن بڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟
اس کے پہلے میں پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سولوشن کدھر جانا. پھر سولوشن بھی بتا دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ کہ پور ڈاکیومنٹیشن ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں. حالانکہ اس پور ڈاکیومنٹیشن کے باوجود نادرا کے پاس 35 لاکھ ایسے نان فائلرز کا ڈیٹا ہے. ان کو فائلر میں کنورٹ کریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کی جو ٹیکس کلیکشن اس وقت ہوتی ہے نا، اس سے 10 گنا شاید جمع ہو جائے، کیونکہ 10 گنا نہیں 4-5 گنا تو ہو جائے گی. اس وقت آپ کے 8 یا 9 لاکھ جو ہے نا ایکچوئل ٹیکس دے رہے ہیں. تو اگر 35 لاکھ پہ یا 30 لاکھ پہ آپ لے جائیں تو وہ ذرا 35 پہ کر لیں تو 4 گنا تو بڑھ گئی نا. تو اور بہت سارے طریقے ہیں. اچھا، ایک اور چیز انہوں نے کیا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ وہ بڑی اچھی تھی، کہ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوٹل کی پیمنٹ کریں تو آپ کو 11% جو کہ جی ایس ٹی ہے اس کی بچت ہو جاتی تھی. 5% لگتی تھی. تو وہ ہم تو ڈیبٹ کارڈ دیتے تھے کہ ابھی اس پہ کرو، کیونکہ 100-200 کی 300 کی بچت ہو جاتی تھی. وہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ شاید لوکل ہوٹلز یا جن کی فرینچائزنگ لوکل پرنسپل فرینچائزی نے دی ہوئی ہے، فرینچائزر نے دی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں. اور جہاں جہاں بھی آپ نے خصوصاً یہ جو آپ کے پیٹرول پمپ ہیں اس کے اوپر بھی جو آپ جو جی ایس ٹی لگائیں اس میں کچھ 4-5% یا 10% جتنا بھی آپ ریلیکس کریں کارڈ کے اوپر، سارے کارڈ پہ آ جائیں گے. یعنی میکسیمم کیش ٹرانزیکشن مارکیٹ میں اس کو ریسٹرکٹ کر کے کارڈ پہ لائیں، کارڈ پہ. اس سے وہ ڈاکیومنٹیشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی کہ جو کارڈ سے دے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ. اور جو مہینے میں کوئی 50-60 ہزار کی اگر پیٹرول ڈلوا رہا ہے اور وہ ٹیکس کا فائلر بھی نہیں ہے تو اس سے پوچھا جائے بھائی کدھر سے آ رہے ہیں. سیدھا ہو. اچھا آگے چلیں. میں یہ کہہ رہا تھا فیک انفورسمنٹ، پیپل آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈو اٹ، رادر دی پیپل ہو آر انفورسرز وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ٹیکس کیسے چھپاؤ. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ سی بی آر میں کرپشن ہے نا، یہی سارا اس کے ساتھ ہی تعلق ہے. یہ فرق سمجھ لیجئے. بڑے لوگ وہ جی ٹیکس میں جو ایگزمپشن ہے تو وہ وکیل بتاتا ہے اور یہ اس میں کیا ہے. بالکل ایگزمپشن از الاؤڈ بٹ ایویژن از ناٹ الاؤڈ. ایویژن میں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ کرپٹ آفیسرز کرتے ہیں. اس کو آپ ٹھیک کریں، اگر نہیں کر سکتے پھر چھوڑ دیں، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک ہائر ٹیکس ریٹ، آپ کا جو انڈیویجول ہے ٹیکس پیئر اس کا میکسیمم ٹیکس جو ہے نا وہ 35% تک جاتا ہے. آپ اس کو 15% پہ روکیں. اور جو زیادہ ٹیکس دیتا ہے، زیادہ انکم والا ہے، اس سے جو آپ کو ویسے ہی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، وہ کافی نہیں. آپ 35% کر کے اس کو کہتے ہیں یار چوری کر، ورنہ ہم تیرا رگڑا نکال دیں گے. صحیح. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے بہت سارے سیکٹرز ٹیکس فری ہیں. ایگریکلچر کیوں؟ آپ پہلے تو آپ ایگریکلچر کو لے کے آئے نا سیدھی طریقے سے اس کو انڈسٹری ظاہر کریں. اور اس کو جب کام کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کلوز کریں. یہی ہمارے بھی چل رہا ہے. تو بہرحال اگر ایک میرے پاس ٹائم آپ دیتے تو میں اور ذرا اچھے طریقے سے بتا دیتا. آپ ڈائریکٹ ٹیکس کی ریشو کو بڑھائیں، ادروائز آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. آپ کا غریب آدمی سروائیو نہیں کر سکے گا، اس کی زندگی مشکل ہوتی جائے گی. اور 3.5 ملین جو ٹیکس فائلرز نہیں ہیں، نان فائلرز ہیں، ان کو فائلر بنائیں تو شاید ہم بڑی جلدی بچت میں آئیں. 1.5 میں انشاءاللہ. بہت شکریہ بشارت اللہ ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت مہربانی. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بشارت اللہ ملک صاحب نے بہت تفصیل سے پاکستان کے ٹیکس سے جڑے اور آمدن سے جڑے مسائل کو بیان کیا اور ان کا حل بھی دیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.